نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ معزز سامعین کرام اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے عید الاضحیٰ کی کچھ خاص سنتیں اور ان خاص مسائل کو انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، جس میں عام مسلمان عام طور پر غلطیاں کرتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، سب سے پہلے تو ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ بقرعید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن مسواک کرنا، غسل کرنا، عمدہ اور صاف کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، نماز عید سے پہلے کچھ نہ کھانا، عیدگاہ سویرے جانا، عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، اگر مختلف راستے نہ ہوں تو اسی ایک راستے کے ایک کنارے سے جانا اور دوسرے کنارے سے واپس لوٹنا، اور راستے میں بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے رہنا سنت ہے۔ اور یہی تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک کل 23 فرض نمازیں ہوتی ہیں۔ ہر فرض نمازوں کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے ہر مسلمان عاقل بالغ پر واجب ہے، البتہ جو عورتیں ہیں وہ آہستہ سے اس تکبیر کو کہیں گی، لیکن ان پر بھی اس تکبیر کو کہنا واجب ہے۔ عیدگاہ میں نماز سے پہلے اور نماز کے بعد زوال تک کسی قسم کی نفل نمازیں پڑھنا مکروہ ہے۔ قربانی ہر اس عاقل بالغ مرد و عورت پر واجب ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کا روپیہ ہو، یہ 7.5 تولہ سونا ہو، یا پھر تجارت کا سامان ہو۔ کسی کے پاس 2 مکان ہیں، ایک رہنے کے لیے اور ایک کرائے پر دینے کے لیے، یا 2 پلاٹ ہو، یا کسی کے پاس اپنی زمین کا غلہ ضروریات سے زائد ہو، یا 2 گاڑی ہو، ایک عام استعمال کے لیے اور دوسری زائد، یا شادی بیاہ میں ملنے والے برتن، بستر یا کپڑے جو روزمرہ استعمال نہیں ہوتے ہیں، ان سب زائد چیزوں کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یعنی ان سب کو بیچا جائے تو ان پیسوں سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، تو ان سب پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح کسی عورت کے پاس زیور اور استعمال سے زائد کپڑے نصاب کو پہنچتے ہیں تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر میاں بیوی دونوں صاحب نصاب ہیں تو دونوں پر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ گھر کا ذمہ دار، گھر کا سربراہ اگر صاحب نصاب ہے مگر اپنی طرف سے قربانی نہ کر کے گھر کے کسی آدمی کی طرف سے، کسی فرد کی طرف سے قربانی کر دیتا ہے، تب بھی اس گھر کے ذمہ دار کے اوپر قربانی واجب ہے، نہ کرنے پر گنہگار ہوگا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں کسی ایک کی طرف سے قربانی ہو جانا کافی ہے، اس لیے 1 سال اپنے طرف سے قربانی کرتے ہیں، 1 سال اپنی بیوی کی طرف سے، 1 سال بیٹے یا بیٹی کی طرف سے کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ جتنے لوگ گھر میں ہیں اگر سب کے سب لوگ صاحب نصاب ہیں تو سب کے اوپر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ یاد رکھیے، گھر کے جتنے افراد صاحب نصاب ہیں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، ان میں سے ہر ایک کی طرف سے الگ الگ قربانی واجب ہے۔
ایک آدمی صاحب نصاب ہے مگر وہ اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتا، کسی مرحوم کی طرف سے اپنے والد والدہ کے مرحوم ہو چکے ہیں جو ان کی طرف سے قربانی کرتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر دیتا ہے، تب بھی اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ پہلے اپنے طرف سے قربانی کرنا واجب ہے، پھر بعد میں گنجائش ہو تو مرحوم کی طرف سے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرے۔ ایک آدمی صاحب نصاب نہیں مگر اس نے قربانی کے شوق سے قربانی کے دنوں میں قربانی کا جانور خریدا تو اب اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ ایک آدمی نے قربانی کی نیت سے کسی جانور کو خریدا یا پالا تو اسی جانور کی قربانی واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیسے کی لالچ میں اس کو بیچ کر کسی اور جانور میں حصہ لے لے۔ اگر کوئی آدمی بقرعید کے ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن میں صاحب نصاب ہو جائے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ قربانی نہ کر کے اس کی قیمت صدقہ کر دے تو یہ شکل جائز نہیں ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر کسی آدمی نے صاحب نصاب ہونے کے باوجود کسی سستی، غفلت یا کسی عذر کی وجہ سے قربانی نہیں کی تو پہلے وہ توبہ کرے اور استغفار کرے اور پھر قربانی کا جانور یا اس کی مالیت کو صدقہ کرے۔ اگر قربانی کے دنوں میں قربانی کا جانور گم ہو گیا پھر اس نے دوسرا خرید لیا، بعد میں ان 3 دنوں میں سے کسی دن وہ اتفاق سے مل گیا تو صرف ایک جانور کی قربانی واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی مرتے وقت قربانی کی وصیت کر جائے تو اس کے چھوڑے ہوئے تہائی مال میں سے قربانی واجب ہے، مگر اس قربانی کے جانور کا گوشت استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اس قربانی کے گوشت کو پورا کا پورا گوشت خیرات کرنا، صدقہ کرنا واجب ہے۔ اسی طرح کسی آدمی نے منت اور نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو اللہ کے نام پر قربانی کروں گا، تو اس کے اوپر منت پوری ہونے کے بعد قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی کا پورا گوشت خیرات کرنا واجب ہے، یعنی جو جانور اور اس کی منت مانی گئی تو اس کو قربان کرنے کے بعد اس کا پورا گوشت خیرات کرنا ہوگا، اس میں کھانا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا منت ماننے والے کے لیے۔ اگر کوئی آدمی دکھاوے یا صرف گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی بڑے جانور میں 7 حصے داروں میں سے کوئی ایک بددین آدمی ہے، بدعقیدہ آدمی ہے، کفریہ کلمات کہنے والا آدمی ہے اور اس نے کسی جانور میں حصہ لے لیا تو نہ اس کی قربانی ہوگی اور نہ ہی اس کے حصے داروں میں سے کسی کی قربانی ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ حصے داروں کا انتخاب بڑے ہی احتیاط اور چھان بین سے کرنا چاہیے، بہت ہی چھان بین کر کے ہی اپنے ساتھ کسی کو حصے دار بنانا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اللہ رب العزت کے علاوہ کسی پیر، ولی یا بزرگ کو خوش کرنے کے لیے اور ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کرتا ہے، اگرچہ وہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے پھر بھی اس جانور کا گوشت حرام ہے۔ کس جانور کی قربانی درست نہیں؟ اندھے، کانے اور لنگڑے جانور کی قربانی درست نہیں۔ اسی طرح ایسا جانور جو بہت ہی کمزور ہے، جو قربان گاہ تک چل کر نہیں پہنچ سکتا، یا جس جانور کی سینگ جڑ سے اکھڑ گئی، یا جس جانور کا 1/3 سے زیادہ کان یا دم کٹی ہے، یا جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو یا اکثر نہ ہو، یا ایسا لگا جانور جو صرف 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھا رکھتا تو ہے مگر اس سے چل نہیں سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ اگر چلتے وقت اس سے سہارا لے کر چلتا ہے مگر لنگڑا کر چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ بکرا پورے 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اگر 1 دن بھی کم ہوگا تو اس کی قربانی درست نہیں۔
گائے بیل بھینس 2 سال اور اونٹ 5 سال کے ہونے چاہیے۔ اگر ان میں سے ایک دن بھی کم ہوا تو اس کی قربانی درست نہیں۔ خصی کی قربانی افضل ہے۔ قربانی کے جانور کو چند دن پہلے پالنا افضل ہے۔ قربانی کا وقت عید الاضحیٰ کی 10ویں تاریخ کی صبح صادق سے 12ویں تاریخ کی غروب آفتاب سے پہلے تک ہے۔ ان دنوں میں جب چاہے قربانی کرے۔ دن میں قربانی کرنا افضل ہے۔ پہلے دن کی قربانی کرنا زیادہ افضل ہے۔ شہر میں نماز عید سے پہلے قربانی جائز نہیں، البتہ جہاں دیہات میں عید کی نماز نہیں ہوتی وہاں عید کے دن صبح کے بعد قربانی کرنا درست ہے، اور جس دیہات میں جمعے کی نماز واجب ہے تو وہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں۔ ذبح کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ ذبح کرنے کا سنت طریقہ، ذبح کرنے والے کا ذبح کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور جانور کو ذبح کرتے وقت قبلے کی طرف کرنا مستحب ہے۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں بلکہ دل کی نیت ہی کافی ہے۔ البتہ دعائیں جو حدیث شریف سے ثابت ہیں ان کا پڑھنا مستحب ہے۔ ذبح کے وقت اگر آدمی بسم اللہ کہنا بھول جائے تو قربانی ہو جائے گی، مگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو قربانی کا جانور حلال نہ ہوگا۔ اگر 2 آدمی مل کر چھری پکڑ کر ذبح کر رہے ہوں تو دونوں پر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے، جانور پکڑنے والے پر نہیں۔ اپنی قربانی کو خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا افضل ہے، ورنہ خود وہاں حاضر رہنا افضل ہے۔ اگر عورت کے نام سے قربانی ہو رہی ہے تو اگر اجنبی لوگ وہاں ہوں تو اس کو پردے میں رہنا ہی واجب ہے۔ ذبح کرنے سے پہلے چھری خوب تیز کر لی جائے۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ قربانی کا گوشت یا کھال قصائی کو اجرت پر دینا جائز نہیں۔ قربانی کا گوشت بیچنا فروخت کرنا حرام ہے۔ چرم قربانی کی کھال، اس وقت اس کا صحیح مصرف علم دین حاصل کرنے والے غریب نادار طلبہ ہیں۔ قربانی کے کھال کے پیسے کسی اسکول یا ایسا مدرسہ جہاں بچے کھاتے اور رہتے نہیں ہیں، یا ایسی تنظیمیں ہیں جو کتابیں چھپوا کر تقسیم کرتی ہیں، یا مسجد کے امام و مؤذن کو بطور اجرت کے دینا جائز نہیں۔ جس جانور میں کئی حصے دار ہوں تو گوشت کو وزن کر کے تقسیم کرنا چاہیے، اندازے سے تقسیم کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر گھر کا ذمہ دار اپنے طرف سے قربانی کرتا ہے تو صرف اسی کو ثواب ملے گا۔ سب سے اچھا قربانی کرنے والا وہ ہے جو اپنی طرف سے ایک جانور کی قربانی کر کے اس کا ثواب پوری امت کو بخش دے، بلکہ ازل سے لے کر ابد تک کے تمام ایمان والوں کو اس کا ثواب بخش دینا چاہیے، اور بخشنے والے کے ثواب میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانور کی قربانی کر کے فرماتے تھے، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، اے اللہ اس قربانی کو محمد کی طرف سے، آل محمد کی طرف اور امت محمدیہ کی طرف سے قبول فرما لیجئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تمام عبادتوں میں اخلاص عطا فرمائے اور ہماری تمام عبادتوں اور قربانیوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔